بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام موید جعفری ہے۔ آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ آج بہت ساری خبریں ہیں انتہائی اہم خان صاحب کے ساتھ۔ ابھی خبر آئی ہے کہ ڈاکٹرز کی ملاقات آج تقریباً 4 بجے کروائی گئی، جن میں ایک ایئر نوز اینڈ تھروٹ یعنی کہ گلا آنکھ اور کان این ٹی اسپیشلسٹ تھا، اور ایک انٹرنسٹ میڈیکل جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر تھے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جو مین سٹوریز دو ہم نے جس پر آپ کو اہم خبریں دینی ہیں، ایک تو پنجاب کالج کا جو مبینہ ریپ کا واقعہ ہے، اس حوالے سے کیا چھپایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، دراصل معاملات کیا ہیں، اس کا بینیفیشری کون ہے، ماشاءاللہ سے عظمہ بخاری صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو آئینی ہماری امینڈمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، آئینی ترمیم، اس حوالے سے انتہائی اہم خبریں ہیں، وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ حکومت کے مسئلے مسائل کیا ہیں، جہاں پر وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ لوکاں نوں دیندی متی تے آپ رڑدی جاندی، تو وہ حالات و واقعات ہیں، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں۔ شروع کرتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے۔ خان صاحب کو جو ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کا شکار کیا ہوا ہے حکومت نے، اور ان کے ساتھ رابطے منقطع کیے ہوئے تھے کہ کہیں خان صاحب ایس سی او سبمٹ کو سابوٹاج نہ کر دیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ کے سامنے پاکستان کے اندر پچھلی کانفرنسز کے اندر احتجاجوں کی کال دی، اب ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ معاملات پی ٹی آئی نے میرے نزدیک بڑے اچھے طریقے سے اس کو نیگوشیٹ کیا، اپنی ڈیمانڈز جو ہے اس کو منوایا، پروٹیسٹ کی کال کو استعمال کر کے، جو کہ ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آپ کے ساتھ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ، جب سے حکومتیں اور اپوزیشنز بنی ہیں۔ تو ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اندر جو ابھی ہمارے پاکستان پی ٹی آئی کے گوہر صاحب جو ہیں بیرسٹر چیئرمین، انہوں نے شیئر کیا ہے کہ الحمدللہ خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ انہوں نے آج 1 گھنٹے کے لیے ایکسرسائز بھی کی ہے، اور ڈاکٹرز نے جو وہاں پر ان کا معائنہ کیا اس کی رپورٹس جو ہیں وہ بھی جلد شیئر کی جائیں گی۔ تو یہ تو چلو ایک معاملہ سیٹل ہو گیا، حکومت نے بھی غلطی سے اپنی کہی ہوئی بات جو ہے وہ پوری کر دی۔ اب آ جاتے ہیں ہماری ترمیم کی جانب، جہاں پر یہ شور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینیٹرز ہیں، ایک خاتون سینیٹر اور ایک میل سینیٹر ہیں، جو کہ ان کے خلاف ان آئینی ترامیم کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے نمبرز جو ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، مگر جو خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ نہ دیں شاید، اور بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنی جو آخری ملاقات ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ، ان کو یہ بات بتائی تھی کہ جی اپنے بندے پھڑو۔ وہ امانت چند صاحب کہتے ہوتے تھے نا، وہ ایک جوک سناتے ہوتے تھے کہ میں لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑ کے تو پکڑتا تھا اور پیسے لیتا تھا، مگر ایک دن میں جب لینڈ گیا وہ سانپ پھڑن گیا تو 2 نکل آئے، تو میں کہا تسی اپنا سانپ پھڑو تو میں اپنا سانپ پھڑنا وا۔ تو بلاول صاحب نے ان کو کہا کہ تسی انہوں کا سانپ چھڑ کے پہلے اپنا سانپ پھڑو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ آپ کے کون لوگ ہیں۔ اور یہ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر ان میں سے جو کی ہیں وہ خاقان صاحب، جو خاقان عباسی صاحب کی بہن ہے، سعدیہ عباسی بیوی، سوری میرے خیال ہے، تو ان بہن ہے میرے خیال ہے، یس، تو وہ ان کا تو ایک تو پکا ووٹ ہے کہ وہ حکومت کے حق میں نہیں جا رہا، اور باقی 4 جو ہیں ان کے نام ابھی سرفیس نہیں ہوئے۔ تو اس بنیاد کے اوپر بھی حکومت کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں، اور ابھی جو آخری میٹنگ ہوئی ہے، ابھی ختم ہوئی ہے کچھ دیر پہلے، اس وقت 8:30 ہو رہے ہیں، میں اسی میٹنگ کا انتظار کر رہا تھا۔ بلاول بھٹو اور کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی اس کی جو سٹیٹمنٹ آفیشیل آئی ہے، ذرائع سے جو باتیں چل رہی ہیں وہ تو ایک الگ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس معاملے میں بڑی اوپن رہی ہے، ان کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں قطعاً یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس ملاقات کے بعد کوئی پیش رفت مثبت انداز میں ہوئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر بات چیت ہوئی اور معاملات ڈسکس ہوئے، اور فلانا فلانا تھا، فلانا فلانا نہیں تھا، اور دونوں طرف سے اس چیز کے اوپر باہمی مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، میٹنگ ختم ہو گئی۔ تو اس وجہ سے حکومت کو نہ تو نیگوسیشنز، بات چیت کے معاملے کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت، حالانکہ مولانا نے کل کہا تھا کہ میری جو ہیں تمام جو میرے کنسرنز تھے، میرے اعتراضات تھے، وہ نون لیگ نے ان کو ریموو کرنے کے لیے مان لیا ہے۔ اور مولانا یہ بھی کہتا، اور آج اگر آپ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب نے کہا ہے کہ 25 سے پہلے تو کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔
25 سے پہلے آئینی ترامیم جو ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ ماشاءاللہ اس قدر مقبول چیف جسٹس آف پاکستان ہے کہ کسے بوئے انہوں نے ٹوئی نہیں, کہیں عزت نہیں. یہ وہ رشتہ دار ہے جو جب کسی کے گھر کے جا کے بتی یا بیل دباتے ہیں تو وہ اندر سے اپنی بتیاں بند کر کے اور فون آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ادھر ساڑھے وال نہ آ جائے. یہ حالات ہے محترم کے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی قاضی فائز عیسیٰ کو اون کرنے کو تیار نہیں, اور شاید تاریخ جو ہوتی ہے وہ اپنا بدلہ اور اپنا فیصلہ اسی طرح سے سناتی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر 18 تاریخ کو بھی حکومت نے یہ اجلاس بلایا اور جلد بازی کرنے کی کوشش کی تو وہی منہ کی کھانی پڑے گی جو پچھلے ایڈونچر جو انہوں نے فرمایا تھا اس میں کہا تھا. ابھی ان کے پاس نہ تو نمبرز اس طرح سے کمپلیٹ ہیں, نہ یہ پوری طرح سے 100% نمبرز پہ شور ہے, اور نہ ہی ان کی آپس میں مولانا کے ساتھ مشاورت اس نہج پر پہنچے کہ مولانا نے کہا ہے کہ آپ مجھے جو آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اس کا ایک مسودہ بنا کے دکھائیں تو صحیح نا, کہ تسی کہندے کی ہو پہلے پڑھا گے تو پھر کریں گے نا, نہیں تو وہ پرانی انڈین فلموں میں جو کاغذات پہ سائن ہو جاتے تھے اور جائیداد ورن کے پاس چلی جاتی تھی وہ معاملہ تو نہیں ہونا یہاں پہ. تو اب معاملات جو ہیں وہ اب سچویشن یہاں پر کھڑی ہے کہ حکومت اس سچویشن میں بالکل نہیں ہے کہ وہ 18 تاریخ کو یہ پاس کر لے گی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا حکومت کے اپنے لوگ ہوں, اس پہ ڈیولپمنٹ ابھی تو فی الحال SCO سمٹ کا رولا چل رہا ہے, مگر جیسے ہی وہ گرد بیٹھے گی وہ پھل جھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی تو اس کے بعد پھر پتہ لگے گا کہ حکومت کی سچویشن کر دی. اب آتے ہیں پنجاب کالج کی طرف. پنجاب کالج کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ رائتا پھیل چکا ہے. اب یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ لاہور سے پھیل کر پورے پنجاب میں جو ہے وہ جا چکا ہے. مختلف شہروں کے اندر اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیے, کچھ شہروں میں موٹر سائیکل ریلیاں نکلیں اس وکٹم جو مبینہ ہے جس کے ساتھ یہ ناخوشگوار واقعہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہوا ہے. اگر تو پاکستان میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ریپ جو ہے اس کی جو رپورٹڈ پرسنٹیج ہے کہ کتنے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, وہ جو ایکچول ریپ کے واقعات ہیں اس کا شاید 3 سے 5% ہے, کیونکہ اس معاملے کے ساتھ بہت سارے ٹیبوز, بڑے سارے مسئلے ایسوسیٹڈ ہیں کہ لوگ جان کے رپورٹ نہیں کرواتے, بدنامی ہوتی ہے, آنے والے وقت میں اس بچی لڑکی عورت جو بھی ہے اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. اگر اس کی شادی ہونی ہے تو بالکل چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے جس کا ذکر چل رہا ہے, مگر اس کے اوپر جو ریاکشن ہو رہا ہے, حکومت نے جس طرح سے ریاکٹ کیا ہے وہ کافی پریشان کن ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بھی 28 لوگ زخمی ہوئے, بہت زیادہ خون خرابہ بھی ہوا وہاں پر, لوگوں کے سر پھٹے اور توڑ پھوڑ بھی کافی زیادہ ہوئی, جس طرح سے آ کر پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی. اور آج بھی مختلف شہروں میں جب یہ احتجاج ہوئے تو پولیس نے بالکل اسی طرح سے ایکٹ کیا, جو کہ ایک بڑی تشویشناک اور مشکوک بات ہے کہ آپ ایک انتہائی اہم مسئلے کے اوپر احتجاج پر اس طرح سے طاقت کا استعمال کیوں کر رہے ہیں. آپ کے لیے یہ مسئلہ اتنا بڑا کیوں نہیں ہے, آپ کے لیے یہ مسئلہ کیوں ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہ آج آپ جیسا کہ جانتے ہیں بولنے کا بہت شوق ہے, بہت اچھا بولتی ہیں, ان کی باتیں سننے سے پہلے 2-3 پتے پیناڈول ایکسٹرا کے جیب میں رکھنے بہت ضروری ہوتے ہیں. عظمہ صاحبہ جو کہ پنجاب کے اندر سپوکس پرسن ہیں, انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کو کہیں سے اٹھا کر اس کے اندر گھسیٹ لیا اور کہا کہ وہ اس معاملے کو اور اس مسئلے کو ہوا دے رہی ہے اور وہ استعمال کر رہی ہے, اور یہ سارے کا سارا ایک ہوکس ہے. یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ PTI کی لگائی ہوئی آگ ہے. مطلب کہ یہ اس قدر اب یہ اتنے لیولز پر غلط ہے یہ بات کہ میں شروع بھی اگر ہو جاؤں تو میں کو 25-30 منٹ تو عظمہ صاحبہ کی تقریر کے اوپر ہی بات کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے جس قدر غصہ ہے کہ وہ انہوں نے جس طرح سے باتیں کی. بھائی اس کا ایک سیدھا سا جواب ہے, پاکستان کے اندر اس وقت عوام کی جو پلس ہے, عوام کے جو مسئلے ہیں, عوام کی جو آہو فغاں ہے, جو چیخو پکار ہے, اس کے ساتھ آواز صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ملا رہی ہے. باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں لوگ غلط جھوٹ بول رہے ہیں, اکانومی بڑی کمال کر رہی ہے, چاہے آپ کے پچھلے 3 ہفتے میں مہنگائی بڑی ہو, مگر نہیں, ہم لوگ جو ہیں وہ کمال کے کام کر رہے ہیں. مہنگائی پاکستان سے ختم ہو گئی ہے, لوگوں کی زندگیاں آسان ہو گئی ہیں, اور لوگ جب چیختے ہیں اور ان کی آواز میں آواز ملانے والا یہاں پر کوئی سیاسی نمائندہ, کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی, تو پاکستان تحریک انصاف وہ بیڑا اٹھاتی ہے. تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اشتعال انگیزی کا نام دیتے ہیں, آپ اس کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں,
آپ اس کو سیاسی غیر استحکام کا نام دیتے ہیں، آپ اس کو باہر کے ملکوں کے ایجنڈے کا نام دیتے ہیں۔ انتہائی شرمناک بات ہے۔ آپ کو پاکستان کے لوگوں کو اسی طرح سے اون کرنا ہے، آپ بھی ایک سیاسی پارٹی ہیں۔ خیر، عظمیٰ صاحبہ جو ہے انہوں نے یہ تو ساری باتیں کی، مگر حقیقت اس معاملے میں یہ ہے کہ جب یہ سارا واقعہ اور یہ جو اس کی اوریجنل جو ٹویٹ ہے جہاں سے جو سوشل میڈیا پر یہ بات چیت ہوئی، اس کے بعد یہ ایک جب لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے تو جو ہمارے کرائم رپورٹرز ہیں ان لوگوں نے جا کے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا، مگر اس وقت تک شاید کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے زندگی کے اندر میرا خیال ہے کوئی 10-12 سال تو رپورٹنگ کی ہے، اور ہم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ سرکاری ہو یا نیم سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں، اس کے اندر ریکارڈز جو ہیں ان کو مینیپولیٹ کرنا، کسی کا نام ڈالنا، کسی کا نام نکالنا کتنا کو مشکل کام ہے، وہ بھی ایک حکومت کے لیے جو کہ کافی طاقتور ہے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی کافی ساری طاقت ہے۔ پاکستان کے اندر ایمان ملک کا معاملہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جو کہ ایک ڈاکٹرز ہاسپٹل، جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے، وہاں پر ڈاکٹر کی غلطی سے اس بچی کی موت ہوئی، مگر آج تک اس کو انصاف نہیں مل سکا۔ وہ سارے کا سارا ریکارڈ اسی وقت کلیئر کر دیا گیا، اور وہ اس بچی کی اور اس مرنے والی بچی اور اس کے ماں باپ کی غلطی اینڈ میں نکلی ہے، اور کتنی موومنٹ چلی مگر وہ کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ریکارڈ اگر صاف ہوا تو وہ کس نے کروایا، پہلی بات، اور اگر وہ ریکارڈ صاف نہیں ہوا اور وہ بچی جو تھی، وہ کہتے ہیں 2 اکتوبر کو یہ بچی جو تھی وہ ایک نجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، کیونکہ اس کو صبح تیار ہوتے ہوئے یہ گری ہے اپنے گھر میں، اور اس وجہ سے اس کی کمر میں چوٹ آئی ہے، اور چوٹ اس طرح کی آئی ہے، ایک بچی گھر پہ تیار ہوتے ہوئے کہاں سے گری ہے اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے۔ اب اور وہ گرنے سے اس کی کمر میں اس طرح کی چوٹ آ گئی ہے کہ پچھلے 2 دن سے وہ ICU میں، انٹینسو کیئر یونٹ، جہاں پر ان مریضوں کو لے کے جایا جاتا ہے جن کی حالت بچنے اور نہ بچنے کے درمیان میں ہوتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ، جیسا کہ آپ لوگ، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ہاسپٹل کا رخ نہ کروائے، مگر آپ جانتے ہوں گے کہ یہ سب سے کروشل اور انتہائی نگہداشت کا سیل جسے کہتے ہیں ہاسپٹل میں، یہ وہ ہے۔ تو اب ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان، یہ جو پنجاب کالج ہے، میاں عامر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کا ہے، ایک دور میں لاہور کے میئر بھی شاید رہے ہیں، اور ان کو بھی سیاست میں بہت سارا انٹرسٹ ہے، بڑے پاورفل آدمی ہیں، اور ان کے اس کالج کے اوپر یہ دھبا جو ہے وہ چونکہ ان کو لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان لوگوں نے مکمل طور پر اس کو ڈینائی کر دیا ہے۔ یہاں کے پاکستان پنجاب پولیس شہربانو نقوی صاحبہ، جو ایک دور میں بہت دیر نہیں ہوئی پنجاب پولیس کی ہیرو تھی، جنہوں نے اس بچی کو وہ حلوے والا جو مسئلہ ہوا تھا، بلاسفیمی والا، اس میں سے ریسکیو کیا تھا، انہوں نے بھی آ کر کہا کہ جی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ہوا ہے، ریپ ہوا ہے۔ بچی کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نام کی 2 بچی ہیں۔ اب وہ بچی جو ہاسپٹل میں ہے، یہ وہی مسئلہ ہے یا دوسری بچی ہے جس کا ابھی تک کوئی ذکر کوئی کسی جگہ پر اس کے ماں باپ نے کہیں کچھ نہیں کہا، یہ وہ ہے؟ تو ایک تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ اگر صاف نہیں ہوا اور یہ سب سچ ہے تو وہ بچی ICU میں کیوں ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال کہ اگر یہ ایک سازش ہے اور سب جھوٹ ہے تو پھر اس سے فائدہ کون لے رہا ہے؟ کسی بھی ایکشن کے پیچھے، کسی بھی موومنٹ کے پیچھے، کسی بھی اتنے بڑے مسئلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کا بینیفیشری ہوتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا بینیفیکٹر کون ہے؟ کیا یہ ملبہ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر ڈالا جائے گا؟ یہ تو وقت آنے پر آپ کو پتہ لگے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل ریکارڈز جو ہیں وہ ڈاکٹرز اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس علاقے کے اندر، اس ارد گرد ہم لوگوں نے، اور اس سے لاہور کے باقی جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی بات چیت کی۔ انہوں نے پہلے تو یہ انکار کیا کہ جی ہم لوگ آپ کو ریکارڈ بکس نہیں دکھا سکتے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریکارڈز میں نام نہیں ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کے اوپر مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ مریم نواز صاحبہ نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو کہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گی اور اس کے بعد پتہ لگے گا۔ تو تب تک آپ بیٹھے، پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں انکوائری کمیٹیز انتہائی فعال ہیں اور وہ ہمیشہ ایک بہترین نتیجہ نکالتی ہیں جس میں سے کبھی پتہ نہیں لگتا کہ کون ذمہ دار ہے، اور بات گول مول ہو کے جو لوگ متاثرہ ہوتے ہیں وہ پیٹ کے مر جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، اور یا پھر ان کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی مجھے کہیں
अन्य बने लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह से ये एहतजाज बढ़ रहे हैं और हुकूमत पैनिक मोड में आ रही है, वो वैसे जो पैनिक मोड उसको कहना भी शायद गलत होगा। इसको रैप अप करते हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने ये साबित किया है कि उनका नॉर्मल रिएक्शन ये है कि उनकी मर्जी के खिलाफ जो बोलेगा उसके मुंह पर जो है वो ताला लगा दिया जाएगा, या जबान जो है वो एक सलाख से पिरो दी जाएगी ताकि वो ये बात ना कर सके। सर पे डंडा मार के बेहोश भी किया जा सकता है। तो ये तमाम मामला जो है अभी तो फिलहाल जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल भी है और जो हम लोगों ने प्राइवेटली किया उसके हकायक मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आपको अपडेट करते रहेंगे इस मामले में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।